السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے انوار شریعت میں خدائے تعالیٰ کی کتابیں۔ یہ ہمارا سبق ہے آج۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے۔ تو دیکھیں ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: خدائے تعالیٰ کی کتنی کتابیں ہیں؟ جواب: خدائے تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اول توریت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسرے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسرے انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھے قرآن مجید، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نہیں نازل ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ سوال: کیا قرآن کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے یا یہ کہے قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی ہر صورت پر ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جیسا قرآن نازل ہوا تھا اور ویسا ہی ہے، اس میں کچھ بھی گھٹایا بڑھایا نہیں گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں، آج کی اس لیسن میں، سبق میں ہم لوگ پڑھے خدائے تعالیٰ کی کتابیں۔ آپ مکمل اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کتنی کتابیں ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس کے تعلق سے میں کمیونٹی ٹیب میں کوسچن کروں گا، سوال کروں گا، وہاں آپ لوگ ضرور جواب دیجئے۔ آگے ہمارا سبق ہوگا رسول اور نبی کے بارے میں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔